الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ علم نشرح کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے۔ سورہ علم نشرح کے ابتدائی آیات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف کا ذکر ہے، جس کا گزشتہ جمعہ پر عرض کر چکے ہیں۔ ایک شرح صدر، دوسرا وضع وزر، بوجھ کا اٹھانا ہلکا کرنا، اور تیسرا ہے رفع ذکر کہ آپ کے تذکرے کو ہم بلند کریں گے۔ آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا اور آپ کے تذکرے کو عام کیا۔ یہ 3 اوصاف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ علم نشرح کے شروع میں بیان کیے ہیں۔ آج جن 3 باتوں کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ ایک ہے کہ تکلیف کے بعد ہم نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس صورت میں حکم ہوا کہ عبادت میں خوب محنت کریں، اور تیسرا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کہ انابت اللہ، رجوع اللہ، یعنی خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر رہیں۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہے، دوہرا ذکر کیا اس کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور اللہ کی طرف ہر وقت کامل متوجہ ہو کر رہیں۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لَن يَغْلُبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، ہرگز ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہو سکتی۔ ہرگز ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ اسی صورت کی تشریح میں ہی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ہم نے تکلیف کے ساتھ آسانی رکھی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی اسم معرفہ بار بار ذکر ہو تو اس اسم معرفہ سے ایک ہی اسم مراد ہوتا ہے، اور اگر اس میں نکرہ استعمال ہو اور بار بار اس میں نکرہ استعمال ہو تو ہر دفعہ کے استعمال سے الگ معنی مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر العسر دونوں آیتوں میں معرفہ استعمال ہوا، گویا تنگی ایک ہے، مشکل ایک ہے، اور یسرن کے لفظ کو نکرہ استعمال کیا کہ آسانیاں زیادہ ہیں، راحتیں زیادہ ہیں۔ یسرن دو مرتبہ آیا، ہر آسانی الگ الگ ہے۔ العسر دو مرتبہ آیا، چونکہ یہ معرفہ ہے تو تنگی ایک ہی ہے۔ یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہ جب کسی پر کوئی مشکل آ جائے تو مشکل وہ آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، آسانیاں زیادہ ہیں، مشکل ایک ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی شخص کسی معاملے میں دور نہیں، صرف اپنے وجود پر غور کر لے تو اللہ کی طرف سے اس پر جو مصیبت آئی ہے یا پریشانی آئی ہے یا تنگی آئی ہے وہ تھوڑی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص پر جو آسانیاں آئی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے۔ ہاں آتیاں ضرور ہیں، مشقتیں پریشانیاں آتی ضرور ہیں، لیکن وہ آسانیوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ زندگی کے گزران ہے نا، اس میں آپ دیکھ لیں بیماری کم ہوگی، صحت کا زمانہ زیادہ ہوگا، پریشانی کم ہوگی، سکون کا زمانہ زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ پھر اس میں پھر دو درجے ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے اور ایک عام لوگوں کی جماعت ہے۔ نیک بندوں کی جماعت پر جو مشکل آتی ہے وہ مشکل بھی دینی ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے لیے آسانی ہے۔ عام لوگوں پر جو مشکل آتی ہے وہ عموماً دنیاوی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ نیک بندوں پر مشکل ان کے رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ عام بندوں پر مشکل اگر وہ صبر کے ساتھ رہیں تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ عام بندوں پر مشکل
اگر اس میں وہ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کے اونچے بندوں پر مشکل ان کے رفع درجات کے لیے سبب بنتی ہے۔ ہوتی سب پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام، ہر نبی پر کچھ مشکل آئی ہے، ہر نبی پر۔ ایک بھی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس پر خاص طرح کی کوئی مشکل نہ آئی ہو۔ اور ایک حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا مقام جتنا اس پر ابتلا اتنی، جس کا ایمان جتنا اس پر ابتلا اتنی، آزمائش اتنی، اس کا پرچہ اتنا مشکل ہے۔ وہ قرب چاہتا ہے اور قربانیاں مانگتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت جیسے دنیا میں آپ کا قرب حاصل ہے، درخواست یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کا قرب حاصل ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سوال بھی اصل میں اس صحابی نے کوئی خدمت انجام دی تھی، تو آپ نے ان سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ بھی بڑے اونچے لوگ تھے، کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول درخواست یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کا قرب حاصل ہے، آخرت میں بھی آپ کا قرب حاصل ہو، یہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس جملے میں سچے ہو؟ کہا حضرت سچا ہوں۔ کہا اعد للفقر اجفافا، فقر و فاقہ کو اپنا دوست بنا لو تو آخرت میں میرا قرب مل جائے گا۔ فقر و فاقہ میں میں رہتا ہوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، ابتلا یہ ہر کسی پر آتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی ازلی کتاب پر یہ لوح محفوظ سے نازل کر کے یہ آیتیں قیامت تک کے لیے رکھ دی، اور ان کو چھوٹی صورتوں میں رکھا ہے کہ کوئی حافظ نہ بھی ہو، ان کو بھی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، وہ پڑھتا رہے اور ہمارا یہ پیغام یاد کرتا رہے کہ ہم تکلیف تھوڑی دیتے ہیں، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مشکلوں میں اللہ کو مددگار بنانا چاہتے ہو تو راحتوں میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ مشکلوں میں تو ہر کوئی پکارتا ہے نا، کمال یہ ہے کہ راحتوں میں بھی اللہ کو یاد کرے، راحتوں میں بھی رقص نہ کرے، شکر کرے۔ پھر اللہ کی یاد تو یہی ہے، صحت آ گئی، عہدہ آ گیا، پیسہ آ گیا، اس میں بھی تکبر و غرور اور سرکش اور گناہ نہ کرے، شاکر بنے۔ تو پھر جب مشقت آئے گی کہ یاد کرے گا تو اللہ اس کی مشکل کو جلدی دور کر دیں گے۔ تو ہر کسی پر آزمائش آتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم تکلیف کے ساتھ آسانی دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا، تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن اصل لفظی ترجمہ ہے تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تکلیف کے بعد آسانی کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی تکلیف کا زمانہ ہے، اس کو گزارو، جب تکلیف ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آسانی شروع ہوگی۔
لیکن جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ علماء تصوف نے عجیب بات کی ہے دوستو کہ کہا یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، اللہ والوں کے لیے تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور عوام کے لیے تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے سر میں درد ہے، اس سے آپ حال پوچھو نا آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ جسم اچھا ہے، کان اچھے ہیں، اعضاء اچھے ہیں، کھانا کھا لیتا ہوں الحمدللہ، نیند آتی ہے۔ یہ تکلیف کے ساتھ اس کو آسانیاں یاد آ رہی ہیں۔ اور جو ہماری طرح کمزور ایمان ہوگا وہ کہے گا سر میں ایسا درد ہے، بس بڑی مصیبت ہے، بس یہ جاتا ہی نہیں ہے، اور کئی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے۔ یہ تکلیف ہے، جب درد ختم ہو جائے گا اس کو پھر آسانی محسوس ہوگی کہ ہاں اب درد نہیں ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے کہ ادھر تکلیف ہے اور ادھر یہ شخص کہہ رہا ہے رب تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو آخرت کے لیے اپنی آسانیوں کی منزلیں ابھی سے بنا رہا ہے۔ تکلیف کے ساتھ آسانیاں، تکلیف ہے اور اس تکلیف پہ بھی یہ خوش ہے کہ یہ اپنے سارا سودا ہی اس کے حوالے کر چکا ہے۔ رضا بالقضاء، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ رضا بالقضاء بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ کی ہر ادا پر راضی ہوں، وہ جان مانگے تو جان دینے پہ راضی ہوں، وہ مال مانگے تو سب گھر کا سامان حاضر کرنے پہ راضی ہوں۔ یہ مقام رضا اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا کیا ہے۔ تو تکلیف ہے، اس پر بھی یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، اسی کے ساتھ اس کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا کہ تکلیف ہے لیکن گلہ شکوہ نہیں کیا، صبر کر رہا ہے، مجبوراً صبر کر رہا ہے کہ حکم ہے صبر کا، ورنہ دل نہیں چاہتا صبر کرنے پر۔ یہ کمزور ایمان کا مقام ہے، لیکن یہ بھی ضائع نہیں ہے، اس ترتیب پہ رہنے میں بھی اس کو آسانی بعد میں حاصل ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے روم کے علاقے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کہ زیر قیادت مجاہدین کی جماعت کو بھیجا ہوا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا وقت کے فرما رواں فاروق اعظم کو کہ حضرت رومی بہت زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہمیں کمک چاہیے، فوجی نصرت چاہیے، اور افراد آپ بھیجیں۔ آپ نے خط پڑھا اور خط کا جواب لکھا، اور یہ تو ایسا خط لکھنے والا ہے کہ اس کے خط تو انسان کیا جمادات بھی سمجھتے ہیں، اس کا خط تو غیر مکلف مخلوق بھی اس عادل بادشاہ کا خط سمجھتی ہے۔ خط لکھا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ابو عبیدہ بن جراح کو کہ سنو، تم اللہ کے نام لے کر نکلے ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نام لے کر جو مجاہدین کی جماعت نکلتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی، اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے تحت جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
وہ لکھا کہ دیکھو کوئی مشکل غالب نہیں آ سکتی آسانیوں پر، ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ عمر فوجی دستے اور روانہ کرے گا، اللہ کا نام لے کر میرے خط کو پڑھ کر میدان جنگ میں گھس جانا اور دیکھنا پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ ہم نے اس شخص کے ایمان کو اتنا واضح دیکھا ہے کہ جب خط پڑھا اور کہا فوجی دستے نہیں بھیجوں گا، اور اللہ کا نام بڑا ہوتا ہے، مجاہدین کی کم تعداد سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خط پڑھ کر میدان میں گھس جاؤ، دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہم نے اسی پر عمل کیا، وہ لاکھوں رومی ہمارے ہزاروں فوجیوں کے سامنے نہ ٹک سکے اور بھاگ گئے، ہمیں اللہ نے فتح نصیب کی۔ یہ لا یغلب عسر یسرین والی حدیث جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے دی، تو فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور کوئی مرحلہ، کوئی درجہ، کوئی مقام، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ عسر کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ عسر، مشقت اور محنت جب ہوگی تو اس کے بعد پھر کامیابی آئے گی، اور یہی بات ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی عسر میں، اور پھر مدنی زندگی گویا کہ ایک اسلامی سلطنت کے قائم کرنے کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کی کثرت ہونے کے ساتھ تو یہ آسانیاں شروع ہو گئیں۔ پہلا دور تکلیف کا تھا، اور یہ انبیاء کا مقام ہے، اونچے لوگوں کا مقام ہے کہ ان پر تکلیف آتی ہی دین کے راستے میں ہے، اور اس سے ان کے درجات اونچے ہوتے ہیں۔ اور ایک عام شخص ہے جس پر تکلیف و آزمائش آتی ہے، ایمان والا، اس میں یہ صابر رہے تو کامیاب ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس نے عام شخص کو خطاب کر کے کہا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو دل نہ توڑا کر، ہار نہ جایا کر، بلکہ سورہ الم نشرح پڑھا کر۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس سورت کی فضیلت میں کہ جب کسی پر مشکل ہو تو کثرت سے سورہ الم نشرح پڑھے، اللہ پاک اس مشکل کو دور کر دیں گے۔ اور یہ عربی شاعر کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب تجھے کوئی مصیبت آ جائے ففکر فی الم نشرح، پھر سورہ الم نشرح کی تلاوت کیا کر، اور جب تو اس کی تلاوت کرے گا، جب ان آیات میں پہنچے گا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو پھر تو خود سمجھ جائے گا کہ مشقتوں کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ بے دل نہ ہونا، یہ چند دن ہیں، نہ خوشیوں کے دن ہمیشہ ہیں دنیا میں، اور نہ پریشانیوں کے دن ہمیشہ ہیں دنیا میں، یہ تقسیم ہو کے آتے ہیں۔ ہاں خوشیاں آخرت میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہ دائمی ہیں، اور اللہ محفوظ فرمائے پریشانی آخرت کی وہ دائمی ہے۔ چوتھے پارے میں قرآن مجید نے
بیان فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لے لو نہار کے گرد و پیش انسانوں پر پھرا کر لاتے ہیں، کبھی عنفوان شباب دے کر جوانی کے خون کو رگوں میں دوڑاتے ہیں، اور کبھی بڑھاپا دے کر بستر علالت دے دیتے ہیں، اور کبھی مال کی فراوانی دے کر ایک اونچے درجے کا صاحب ثروت بنا دیتے ہیں، اور کبھی اسی مالدار کو کنگال بنا دیتے ہیں۔ کبھی تو یہ لمحات لاتے ہیں کہ ہمارے امام الانبیاء کو مشرکین مکہ نکال دیتے ہیں اپنی جائے ولادت سے، اپنے اس جائے ولادت والے شہر سے مکہ والے نکال دیتے ہیں، اور کبھی ہم ایام کو یوں پھیر کر لیتے ہیں، یوں پھیر کر ایام کو لاتے ہیں کہ یہ کالی کملے والا فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی، یہ نیچا دامن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب مردہ، اور زباں پر یہ سخن، اے مکی و مدنی او مطلبی، اے ہاشمی او مکی۔ یہ ہم نے پھر اپنے امام الانبیاء کو، رحمت للعالمین کو، سرکار دو جہاں کو مکہ کا فاتح بنا کر بھیجا ہے، اور یہ غرور والے بادشاہوں کی طرح اکڑ کر گردن لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوا، یہ اونٹنی پر بیٹھ کر پیچھے غلام سوار ہے، اور اللہ کا شاکر بن کر سجدہ ریز کی شکل ہونے والی حالت بنا کر عاجزی میں سر نیچے کرتا ہوا مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، صرف شرط یہ ہے اے ایمان والو، اپنا ایمان کسی اور کے حوالے نہ کرنا، اپنے دل و دماغ میں ایمان و اسلام کی صداقت و سچائی کو پیوست رکھنا، تو ہم چند دن مدینہ میں ٹھہرا کر پھر مکہ بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے ایمان کی پونجی کو مضبوطی سے نہ تھاما، اغیار کی کیبلوں کو اپنے گھروں میں لگایا، تو یہ پاکستان جیسی نعمت بھی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ اللہ کی طرف سے نعمت کا اضافہ اور نعمت کی حفاظت اور اضافہ، یہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ شرط لازم ہے۔ اگر اس کو دنیاوی شکل میں لے گئے تو پھر یہ بھی جانے کا خطرہ ہے، اور کیا اضافہ ہوگا۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور اسی تکلیف میں راحت ہے۔ میں نے پڑھا ہے دوستو بعض بزرگوں کے احوال میں کہ اگر چند دن ان پر بیماری نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں متوجہ ہو گئی کہ بخار اور پریشانی بیماری نہیں آ رہی۔ اللہ اپنے نیک بندوں پر پریشانی بیماری لاتا ہے، پھر اس میں دیکھتا ہے کہ پہلے پتہ نہیں دنیاوی امور میں بھی یہ مصروف ہوتا ہوگا نا، اس کو بیمار بنا کر بستر پر بٹھا دو تاکہ یہ خوب ہمہ وقت ہمیں ہی یاد کرتا رہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب کبھی بیماری میں تاخیر ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں کی بات کر رہا ہوں، تو پریشان ہو جاتے تھے کہ بیماری نہیں آ رہی، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، اور ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کو صحت کی نعمت عطا کرے، لیکن بیماری بھی آ جائے اس کے فیصلے سے تو سر بچشم قبول کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔
نہ کوئی صحت مند رہے گا، نہ کوئی طویل عمر والا رہے گا، نہ کوئی بڑے عہدوں والا رہے گا۔ جانا تو سب نے ہے، اس کے رضا کے مطابق اگر جانا ہو تو یہ قیمتی جانا ہے، اور اگر دنیا کو راضی کرنے کے ساتھ ادھر چلے جانا ہے تو ادھر تو جس نے اللہ کو راضی کیا نا اس کے لیے آسانیاں ہیں، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور پھر ادھر جاتا ہے تو پھر آسانیاں تو نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب عبادت کریں۔ فارغ کس سے ہو جائیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے، فَانْصَبْ، تو پھر آخر میں خوب دعا میں مصروف ہو جائیں۔ الدعاء مخ العبادہ۔ ہمارے پاکستان میں عجیب فرقہ پرستیاں ہیں۔ ایک گروہ نے تو یوں دعا کو کیا کہ فرضوں کے بعد بھی دعا، اب سنتوں کے بعد بھی دعا، پھر دعائے خیر جی، پھر سب کی خیر کی دعا خیر جی، اجتماعی دعاؤں کے اتنا۔ اور ایک گروہ نے یہ کیا جیسے امام نے فرضوں کا سلام پھیرا تو فٹ اٹھ کر بھاگتے ہیں۔ معلوم نہیں اس قالین میں کوئی سوئیاں ہیں جو بڑی مشکل سے انہوں نے برداشت کر رکھی تھی، اور سلام پھیرنا ایک مجبوری تھی، فوراً بھاگتے ہیں۔ ہم تو اس کو دن میں بہت دفعہ صفائی کراتے ہیں کہ اس میں کوئی ذرہ مٹی کا بھی نہ ہو، سوئیاں کہاں سے آ گئیں؟ غلط سمجھائے دوستو رسول کی سیرت کو۔ ایک نماز دکھاؤ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز فرض پڑھ کر یوں بھاگے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ نہ کہا ہو۔ میں مانتا ہوں اجتماعی دعا فرضوں کے بعد ضروری نہیں، سنت ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے جا سکتا ہے، لیکن اتنا لازمی بھی جانا نہیں ہے۔ تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو ہماری مسجدوں میں سلام پھیر کر جلدی اٹھ کر جا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم تم نہیں ہیں، ہم کوئی اور گروہ والے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ دوستو فرض نماز کے بعد دعا کام ہے مختصر کرو، ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار اور مختصر دعا مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر معمول ہے، اکثر معمول ہے۔ تو یہاں میں نے نہیں تفسیر لکھی، میں تو تفسیر بیان کرنے والا ہوں۔ سب اسلاف نے جو تفاسیر لکھی ہیں، جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، فلانی ڈھمکانی، ان سے پہلے کے لوگ ہیں، انہوں نے تفاسیر جو لکھی ہیں میں ان کا مطالعہ کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے یہ تفسیر لکھی وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں خوب مصروف ہو جائیں، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب فرائض سے فارغ ہو جائیں، دن کے 5 وقت کے فرض نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر فَانْصَبْ، رات کی تنہائی میں عبادت کر، اس میں ہمیں یاد کر۔ اور پھر کیسے یاد کر؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قم اللیل الا قلیلا۔ ایک تفسیر یہ ہے دوستو کہ رات کے اکثر حصے میں اے ہمارے پیغمبر ہمارے سامنے رات کو قیام میں گزارا کر، تھوڑی دیر رات میں سویا کر، او زد علیہ، کبھی اپنے معمول سے ہٹ کر جتنا ہر روز رات کا قیام کرتے ہو
کبھی اپنے اس معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ بھی بیداری میں گزارا کرو. او زد علی، اور رات کو بیدار رہ کر کرنا یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو بیدار رہ کر لوح محفوظ میں لکھی جانے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پیغمبر کہ قرآن کا یاد کرنا، وحی کا برداشت کرنا، قرآن کا یاد کرنا، پھر لوگوں کے اجتماع میں بیان کرنا، اور پھر عبداللہ ابن ابی، استغفر اللہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری بنانا، اصحاب صفہ والی جماعت کو قرآن کا درس دینا، اور پھر رات کی تنہائی میں قیام میں اس کتاب کی تلاوت کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کو اے پیغمبر جو کتاب دی ہے، ساری کائنات نے اس کے لینے سے معذرت کی ہے، اور آپ نے تو قبول کی ہے. اب اس کی نزاکتیں یہ ہیں کہ اس کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ لوگوں کے اجتماع میں اس کتاب کی رونقیں بیان کیا کرو، لیکن رات کی تنہائی میں، خلوت میں، گوشہ نشین ہو کر الگ کونے میں بیٹھ کر بھی مجھے یاد کیا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کر دنیا سے، ہٹ کر تمام مشاغل سے، تمام مصروفیات سے جدا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا کرو. تو یہ فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ نماز سے فارغ ہو کر خوب دعا کیا کرو. فرائض سے فارغ ہو کر رات کی نماز میں خوب ہمیں یاد کرو. وَإِذَا فَرَغْتَ اے من التبلیغ اليومیہ، دن کی تبلیغ سے فارغ ہو کر، یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. دن کی تبلیغ سے فارغ ہو کر فرغب، پھر استغفار کیا کریں، خوب مجھے یاد کریں کہ اس تبلیغ میں یا اللہ اثر رکھ دے، جو کل اور کرنے والا ہوں اس میں بھی شرح صدر رکھ دے. وَإِذَا فَرَغْتَ، چوتھی تفسیر، کہ جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی مجبوری ہے، مسلمانوں کو دوستو جہاد کرنا پڑتا ہے، دشمن ویسے رہنے نہیں دیتا. میں ایک درس میں بات بیان کر چکا ہوں، اور آج آپ کو بھی کہتا ہوں کہ پوری دنیا مل کر، کافر بادشاہ بھی اور ہمارے مسلمان بادشاہ بھی، دہشت گرد کہہ رہے ہیں مجاہدین کو. ایک وقت آئے گا، میری بات یاد رکھنا، یہی بادشاہ ہمیں یہ کہیں گے کہ خدا کے لیے ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کوئی ترغیب دو، مجاہدین تیار کرو، جہاد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ہر کسی دشمن کو اندر گھسیڑ رہے ہیں، ان سے یہ دشمن نہیں نکلے گا باہر. جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسلامی پرچم کو لے کر یہ مرد کلندر مجاہدین جب اٹھیں گے، یہ دشمن دور بھاگ جائے گا، اور یہ مجبور ہوں گے اسلامی مدارس و مساجد، اسلامی جماعتیں، تنظیمیں اور مجاہدین کے یہ منتیں کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا.
آج ہمیں تانے دے کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور ظلم یہ ہے، ہماری دہشت گردی یہ ہے کہ ہم نے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجایا ہوا ہے، اور ہماری دہشت گردی یہ ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور ہماری دہشت گردی یہ ہے کہ ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، ہم اسی ممبر پر آج حق و صداقت کی باتیں کرتے ہیں، یہی ہماری دہشت گردی ہے۔ اور ہماری دہشت گردی یہ ہے کہ تمہارے اس بدقسمت زمانہ دور میں ہم نے ایمان کو اپنا زیور سمجھا ہوا ہے، اور کسی حال میں ہم نے دل و دماغ سے اور اپنے لباسوں سے ایمان و اسلام کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہماری دہشت گردی ہے۔ تو ہمیں سر بچشم یہ دہشت گردی قبول ہے، اور تمہاری یہ یورپ کے اور تمہارے یہ یورپ اور امریکی ڈالروں پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ اپنے ملک کو دشمنوں کے حوالے کر دو، اخباروں میں بیان دینے سے دشمن باز نہیں آتا حکمرانوں، یہ تو مدنی تلوار سامنے جب آئے تو دشمن دور جاتا ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرمایا کہ اے نبی جب جہاد سے فارغ ہو جائیں، جہاد بھی ضروری ہے، اسلام کی شوکت ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، اسلام کی سطوت ہے، سہولت ہے اس میں۔ ہم نہیں کسی کے سر پہ کلہاڑی مارنا چاہتے، جو ہمارے گھروں میں گھس کر ہم پہ وار کرے تو دفاع تو ضروری ہے، اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں کہ ہم دفاع بھی نہ کریں۔ جہاد سے فارغ ہو کر اے نبی، یہ جہاد اصغر ہے، تلوار والا جہاد، ایک مقام پہ فرمایا یہ جہاد اصغر ہے، ہم اس سے فارغ ہو کے آئے جہاد اکبر کی طرف، نفس کے خلاف جہاد، یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس بغیر پڑھا لکھا ہو کے بہت بڑا معلم ہوتا ہے، اس کا استاد بڑا سمجھدار پڑھا لکھا ہے نا شیطان۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب جہاد سے فارغ ہو جائیں تو پھر جہاد اصغر میں مصروف ہو جائیں، یہ چوتھی تفسیر ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب کوئی دنیاوی ضروریات، کبھی دال، کبھی لہسن، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے نا۔ محمد بشر لیس کالبشر یاقوتۃ حجر لیس کالحجر، لیکن دنیاوی ضروریات تو ہیں آپ کے ساتھ، ان سے فارغ ہو گئے، فانصب، اب اخروی ضروریات میں مصروف ہو جائیں۔ علماء نے دوستو فانصب کا ترجمہ لکھا ہے، ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ جسم ٹوٹنے لگ جائے، تھک جاؤ۔ نصب تھکنے کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں۔ فانصب، ایسا اللہ کو یاد کرو، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تلاوت میں، ذکر میں، کہ جسم ٹوٹنے لگ جائے، تھک جاؤ، تو پھر یہ فانصب پر عمل ہوا ہے۔ کبھی یہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف خوب انابت کریں، خوب متوجہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاتم طائی مشہور ہے، عربی سخی، ان کے بیٹے کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو لہن ایسا عطا کیا ہے کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ گنگنا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ زبور کی تلاوت کرے، تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ داؤد کے لہن کے ساتھ تم بھی گنگنانا شروع کر دو. یہ داؤد علیہ السلام کو آپ نے مقام دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے مقام دیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. کہ اللہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہوا عطا کی کہ مہینوں کا سفر وہ ایک صبح میں کر لیتے ہیں، ہر چیز تابع کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے نوازا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو ہاتھ پھیرنے سے شفا دے رہے ہیں. یہ معجزے آپ نے عطا کیے ہیں. یا اللہ مجھے کیا عطا کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر درخواست کر رہے ہیں کہ ان انبیاء کو آپ نے یوں نوازا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، اے محمد ہم نے آپ کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، کسی کو ہم نے خاتم الانبیاء نہیں بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو ختم الانبیاء بنایا ہے اور نبی، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو اپنے عرش کے خزانے میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ قیمتی خزانہ آپ کی امت کو عطا کیا ہے. اور اے نبی ہم نے آپ کے کندھے مبارک پر اپنے عرش کے پاس سے ختم النبیین کی مہر آپ کے جسم پر مضبوطی کے ساتھ جوڑ دی ہے. کسی اور پیغمبر کو ہم نے یہ اعزاز عطا نہیں کیا. فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا ہے زندگانی وہ رسول، غلبانوں کو عطا کی ہے جس نے شاہی وہ رسول. ادھر دیکھو نا حجاز کے کارنر پر امارت کے زمانے میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں حجاز کی پہاڑی میں اپنے احباب کی معیت میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ کہیں قادسیہ کے محاذ سے کوئی ناخوشگوار خبر تو نہیں آ گئی؟ اتنی بڑی سلطنت پر آپ کا حکم چلتا ہے،
وہ 22 لاکھ مربع میل کا فرمانروا فاروق اعظم حجاز کی پہاڑی میں کھڑے رو رہا ہے۔ جب پوچھا اپنے رضاکاروں نے کہ کیا وجہ ہو گئی امیر المومنین، روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ مجھے کہیں سے فتوحات کی خبر ملنے کے بجائے شکست کی خبر ملی ہو، اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ او عمر اس لیے اس پہاڑی میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے کہ جب میں زمانے جاہلیت میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ اور بکریاں چراتا تھا اس وادی میں، اور مجھ سے اونٹ اور بکریاں قابو میں نہیں رہتی تھی، تو مجھے باپ خطاب کہتا تھا عمر تم سے مویشیاں نہیں چگائی جاتی، تم سے مویشیاں نہیں چگائی جاتی، دنیا کیسے گزارو گے؟ آج جب میں اس پہاڑی سے اور جہاں میں زمانے جاہلیت میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں میرے قابو میں نہیں رہتی تھیں اور باپ مجھے ڈانٹتا تھا، آج اس پہاڑی پہ جب مجھے میں پہنچا میرے دل نے مجھے ماضی یاد دلائی۔ او عمر ایک دور تھا تجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی، آج کس کا فیض نظر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ تیرے آرڈر چلتا ہے۔ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ نے یہ اعزاز دیا۔ اب خط لکھتا ہوں، دریائے نیل مانتا ہے، آواز ہوا کے حوالے کرتا ہوں، ہوا ساریت الجبل قادسیہ میں پہنچاتی ہے، ایک چلو پانی پر دم کر کے آگ پر پھینکتا ہوں، آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ غلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلائی وہ رسول، جس کا ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، زندگی بھر بن کر رہا سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا